you are sitting on the gold mine. اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, جو کلائنٹس ہیں, کسٹمرز ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں, اور یہ آپ کی اتھارٹی ہے کہ آپ ان کی ذہن سازی کریں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی جنریشن چاہتے ہیں ڈاؤن دا لائن. تو جو آپ ٹاسک کر رہے ہیں اس کو چھوٹا مت سمجھیے گا. تو آپ معلم ہیں, یو ٹیچ ادرس, آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو اس رسپانسبلٹی کو ہم سمجھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. So I'll talk about taqwa inshallah for a bit. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ whenever you hear these words یا ایھا الذین آمنوا, it's either of the two. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ what is going to come next is very important. جو چیز آنے والی ہے وہ بہت اہم ہے, یا جو چیز آئے گی آگے بیان کی جائے گی اس میں تھریٹ ہے. In either case you have to be attentive. آپ نے غور سے سننا ہے. تو آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہو تو آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اور آگے بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگ آئے تھے ان پر فرض کر دیے گئے تھے. And what was the purpose of fasting? لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار یہ گائیڈ کر رہے ہیں, ایڈوائز کر رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. اب ماشاءاللہ یو آر دا ٹیچر, آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اور آپ ایک پرٹیکولر کانسیپٹ پڑھانا چاہتے ہیں, اگر ٹیچر وہ کانسیپٹ بار بار پڑھانا چاہ رہی ہے اسٹوڈنٹس کو تو اس میں کیا ایمفسس ہے, وائی از شی ڈوئنگ اٹ؟ وہ خاص ہے, وہ خاص ٹاپک ہے, خاص ٹاپک ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید الحمدللہ اٹس اے ویری کنسائز بک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزیکٹ بات کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ فرما دیتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فل اسٹاپ, کہ اے ایمان والو آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے, تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے سفیشینٹ تھا. لیکن why is Allah subhanahu wa ta'ala repeating himself again and again? تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے نمبر 1 کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں. Because we as human beings we have the tendency to forget. انسان نسیان سے نکلا ہے, نسی آدم و نسی ذریتہ, ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ سکھلاتے ہیں کہ اے لوگوں بھولنا نہیں. اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کبھی کبھار جب ٹیچر ایک ہی کانسیپٹ بار بار سمجھا رہی ہوتی ہے, اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو, اسٹوڈنٹس سمجھنا چاہ رہے نہ ہو, تو ٹیچر چاہتی ہے کہ سمجھ جاؤ, میں تمہیں اس لیے بار بار پڑھا رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے شاید, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ کا کہنا سفیشینٹ تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. And once what happened, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ he was sitting with ابی بن کعب, اور عمر بن خطاب کہتے ہیں یا ابی, بلکہ ان کی کنیت ہے ابو المنذر, کہتے ہیں یا ابو المنذر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ he always talks about taqwa. What is taqwa in first place? تو ابی بن کعب کہتے ہیں یا امیر المؤمنین, کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایسی جگہ سے آپ گزرے ہوں جہاں پہ کانٹے ہوں؟ جی میں گزرا ہوں. آپ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو آپ کیسے گزرے؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں I lifted up my cloth, اور میں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور میں بچ کے چلا. تو ابی بن کعب کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ھذا التقوی, کہ امیر المؤمنین یہی تقوی ہے. تو ابی بن کعب کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ھذا التقوی, اسی کو تو تقوی کہتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس دنیا میں کانٹے ہیں, اور کانٹے کیا ہیں؟ the sins. گناہ یہ کانٹے ہیں, اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ we as believers we have to save ourselves from these sins. ہم نے ان کانٹوں سے بچنا ہے, اور یہ لائف لانگ پروسیس ہے. اور تقوی کی جب ہم بات کرتے ہیں, the boundaries which Allah subhanahu wa ta'ala has determined for us, کہ اے میرے بندو یہ باؤنڈریز ہیں, اس کو کراس نہیں کرنا, کراس کر کے وہاں اس سائڈ پہ نہ چلے جانا, اس کو آپ تقویٰ کہتے ہیں. اور one might say okay ابھی صاحب we heard this کہ آپ نے تقوی کے بارے میں بات کی ہے, what is the benefit؟ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ کیسے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ جلدی بچاؤ, حسن آپ جلدی بچاؤ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف, اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف جلدی بچاؤ, جس کا عرض, جس کی واسٹنس آسمان اور زمین جتنی ہے. It's so big. اور یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین, یہ متقین کے لیے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے, جن کے اندر گاڈ کانشیسنس ہوگی. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تقوی اختیار کرنے کا اور کوئی فائدہ نہ ہوتا, صرف یہی فائدہ ہوتا, تو it was more than sufficient for us to work hard, کہ ہم محنت کرتے کہ نہیں ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. لیکن then again اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم چھوٹا دل رکھتے ہیں, ہمارے دل بڑے چھوٹے ہیں. جنت تو ملے گی ملے گی, انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملے گا, دنیا میں کیا بینیفٹ ملے گا. تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ. جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو at night what he used to do is he used to walk in the streets of Medina. وہ رات کو گلیوں کا جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے, اس لیے نہیں کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی آپ رات کو واک کریں. No, because he knew he is the leader. اگر ان کی رعایا میں ان کے سٹیزنز کوئی بھی اگر بھوک سے ہے تو he is accountable for that, اس سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ویسے لیڈر عطا فرمائے. آمین. تو عمر بن خطاب he was walking, while he was walking ان کو آواز آتی ہے گھر سے, there was a lady, old lady, وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے, اس کی جوان بیٹی تھی, کہ دودھ میں پانی ملا دو. اور بیٹی کہتی اما جی آپ کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے کہ آپ ملاوٹ نہ کریں کیونکہ یہ دھوکہ ہے, اس سے گناہ ہوتا ہے, یہ تقوی کے خلاف ہے. تو جو وہ مدر ہے وہ فراؤن کرتی ہے, غصے میں آ جاتی ہے, وہ تھوڑا سا اس کو دیکھتی ہے, کہتی عمر تو نہیں ہے, عمر کہاں ہے, تو عمر سے کیوں ڈر رہی ہو, حالانکہ عمر بن خطاب وہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں باہر. تو یہ لڑکی کہتی ہے یا اماں, او مائی مدر, ان کان عمر لا یرانا الہ عمر یرانا, کہ اے اماں جان اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. And that is the sound of taqwa, کہ جب بندے کو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور عمر بن خطاب کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں مارک دس ڈور, اس کو مار کر لو. اور پھر گھر آتے ہیں, اسی وقت ہی رات کا وقت ہوتا ہے, اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ is there any one of you who wants to get married, کوئی شادی کرنا چاہتا ہے. ان کے بیٹوں کی شادی ہوئی بھی ہوتی, ایک بیٹا ہوتا ہے عاصم, کہتا ہے ابا جی I am the volunteer, میں شادی کرنا چاہوں گا. تو کہتے ہیں I have a good spouse for you, مجھے ایک اچھا پیئر مل گیا ہے. تو جب وہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں, نماز پڑھانے کے بعد پروپوزل بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کا, and alhamdulillah these two young people they got married, ان کی شادی ہو جاتی ہے. Now let's stop for a moment. یہ جو لڑکی تھی, کیا یہ وہم و گمان میں بھی اس نے سوچا ہوگا کہ میرے فادر ان لا عمر بن خطاب ہوں گے, اور عمر بن خطاب الفاروق, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ عمر تم کیا کرتے ہو کہ جس راستے کو تم اختیار کرتے ہو وہاں سے شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. This is Umar and these are the fruits of taqwa.
اینڈ آئی نو آپ ماشاء اللہ ٹیچرز ہیں, مائی ان باکسز آر فل. آج نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ شادی ہے. اللہ اکبر, اٹس اے بگ پرابلم. دے وانٹ ٹو گیٹ میریڈ. تو یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں اف یو ہیو تقویٰ انشاءاللہ یو ول ہیو اے گڈ لائف. آپ کی پرابلمز دور ہو جائیں گی. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ, یہ جو کپل ہیں عاصم اور وہ جو خاتون ہیں, ان کے جو گرینڈ سن ہیں, he is none other than عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ. عمر بن عبد العزیز جن کے بارے میں اسکالرز کنسنسس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 5واں خلیفہ ہوتا تو وہ عمر بن عبد العزیز ہوتے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر بندہ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی جو آگے آنے والی نسلیں ہیں, جنریشنز, وہ بھی بہتر ہوتی ہیں. And these are the fruits of having taqwa. اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا. ان کے جو والد ہیں مبارک, وہ جاتے ہیں ایک شخص کے پاس, he was a landlord, زمیندار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی I'm looking for a job, کیا آپ کے ہاں کوئی جاب ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی میرے کافی باغ ہیں, آپ کسی باغ میں کام کر سکتے ہیں. تو کچھ سال انہوں نے وہاں پہ کام کیا. تو ایک اوکیزن ایسی آئی کہ وہ آنر بیٹھا ہے اور وہ مبارک رحمہ اللہ کو کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی ایپل پلک کر کے آؤ, I want to eat apple. تو وہ جب ایک سیب لے کے آتے ہیں, انہوں نے جب بائٹ لی, کہتے ہیں کہ یہ تو کچا ہے, پھینک دیتے ہیں, دوبارہ لے کے آؤ. And it happened again, دوبارہ جب ایپل لے کے آتے ہیں وہ بھی کچا ہوتا ہے, وہ بھی پھینک دیتے ہیں. تو it happened multiple times. تو یہ جو آنر ہے غصے میں آ جاتا ہے کہ آپ کیسے ہو کہ اتنے سال ہو گئے آپ میرے ہاں کام کر رہے ہیں, آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا ایپل رائپ ہے, کھانے کے لائق ہے. تو مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے مجھے ادھر جو جاب دی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا فارم اس کا خیال کرنا ہے. میں نے آج تک ایک ایپل یا ایک فروٹ چک کے نہیں دیکھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. This is what you call taqwa. اور جب پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی عبداللہ بن مبارک جیسے نکلتے ہیں. اور کتنی زبردست ٹریننگ ہے ہمارے رب کی طرف سے کہ لیٹ سے ایک شخص ایسا ہے جو کہ 11 مہینے گناہ کرتا رہا اور اتنا اچھا مسلمان نہیں تھا, ہو سکتا ہے کہ نمازیں مس ہوتی رہی اور گناہ کرتا رہا, لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے اس کو ہوش آتا ہے, اب نمازیں بھی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں, اب روزے کی حالت میں بھی ہے. And it's 3 PM in the afternoon. اور یہ تھکا ہوا گھر آتا ہے, شدید گرمی تھی, دیکھتا کیا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے. And when he opens up the fridge, دیکھتا کیا ہے کہ ہر قسم کے liquids available ہیں. So my question to you would be, کیا یہ بندہ پانی پیتا ہے اس وقت؟ نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ چاہے تو پانی پی لے اور پھر شام کو افطاری کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ پکوڑے سموسے بھی انجوائے کرے, لیکن کیوں نہیں کرتا یہ؟ یس الحمدللہ, اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اگر چاہے مجھے کوئی نہیں دیکھا, there is someone who is watching me and that is Allah سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے رمضان کے مہینے کا مین مقصد. اور کیا ہی زبردست ٹریننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی تمہارے لیے حلال ہے, لیکن while you are fasting you don't have to drink water. آپ پانی نہیں پی سکتے ہو. کھانا جو حلال ہے وہ آپ کھا سکتے ہو, لیکن when you are fasting آپ نے کھانے سے بھی دور رہنا ہے. اور جو husband wife ہیں they can have intimate relation, but when you are fasting no. ایک لمٹ کے بعد آگے آپ جو ہے اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جب تم حلال سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, جب تم حلال سے دور رہنا شروع کر دو گے تو باقی 11 مہینے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا حرام سے بچنا. This is the essence of Ramadan, کہ تقوی ہمارے اندر آ جائے. تو میں یہ چاہتا ہوں before I move on, جو میں نے تقوی کے بارے میں بات کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص یا کوئی سسٹر یا کوئی بردر مجھے یہ بتا دے کہ اس کو کیا سمجھ میں آئی تقوی کے بارے میں. I want you to raise your hand. I know you are teachers. I am also a teacher. تو میرے اندر وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جذبہ ہے کہ I want to see کہ باقی جو listeners ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. جی, for example, if a person comes to you
and he's a layman, وہ کہتا ہے کہ جی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں, and what do you mean by taqwa, آپ کیا اس کو جواب دیں؟ جی اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا. زبردست. ایک اور آنسر لیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو. جی رک جانا, الحمدللہ سارے آنسر بالکل ٹھیک ہیں. جی پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ, ماشاء اللہ. جی متقی بن جانا, رائٹ. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن کہ اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پایا ہے اور ہم تقوی اختیار نہیں کر سکے تو پھر سمجھے وی مسڈ اٹ, ہم نے مس کر دیا رمضان کو. تو ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے, یہ احساس آ جائے کہ ہم تقوی والے ہیں. اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ میں ادھر اکیلا ہوں روم میں اور میں اگر گناہ کی طرف بڑھ جاؤں, کیونکہ جنرلی بندہ کرتا کیا ہے, گناہ بندہ تب ہی کرتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ no one is watching me. لیکن جب بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, پھر وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور اسی کو آپ تقویٰ کہتے ہیں. Let's move on inshallah. So point number 1 is we have to bring taqwa in our lives inshallah. Number 2, قرآن مجید میں جو بھی میں نے آیت تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ رمضان کے حوالے سے آیات ہیں, اور یہ فل جو رکوع ہے یہ رمضان کے بارے میں بات کرتا ہے. سرپرائزنگلی, اب آپ انشاءاللہ ذرا پڑھیے گا گھر جا کے, یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے, جو فرسٹ فیو آیات جو رمضان کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور جو آخری آیات ہیں وہ بھی رمضان کے بارے میں ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم سو اینڈ سو فورتھ. لیکن ٹو یور سرپرائز ابھی رمضان کی بات چل رہی ہوتی ہے, بیچ میں ایک آیت آ جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, and it's so beautiful. پہلی کنورسیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ, یقیناً میں بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ بتا دیں میرے بندوں کو کہ میں بہت قریب ہوں, قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ, نو. اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ کنورسیشن کرتے ہیں. اب فَإِنِّي قَرِيبٌ, یقیناً میں بہت قریب ہوں. اور میں نے بہت کا لفظ کیوں استعمال کیا, بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف عربک لینگویج. اردو میں بھی ہم قریب لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن جب یہی لفظ قریب جب ہم عربک میں ادا کریں گے تو اس میں ایمفسس ہے, مبالغہ ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رحیم ہے. What is the meaning of رحیم؟ بہت رحم کرنے والا. بہت رحم کرنے والا. الحمدللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے رحم کرنے والا تو یہ کمپلیٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو سملرلی اسی پیٹرن پہ رحیم قریب, بہت زیادہ قریب. اب جب اللہ تعالیٰ فرمائے فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بہت قریب ہوں, تو کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ تو کیا ہمیں کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ میرے لیے دعا کریں, نہیں میں اس پیر کے تھرو جو ہے اپنے رب سے بات کروں گا؟ نو. فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے بندوں میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. سبحان اللہ, such a good news for us. ہم گناہگار ہیں, کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں میں بہت قریب ہوں, مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح. When was the last time you called Allah subhanahu wa ta'ala, کہ آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا كان ثلث الليل ينزل الله الى سماء الدنيا فيقول, کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرسٹ ہیون میں آتے ہیں. فیقول, اور فرماتے ہیں هل من سائل فأعطيه, کہ ہے بھی سوالی, ہے بھی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. حالانکہ اب آپ سوچیں بندے کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے جنرلی اتنا ہی ایروگنٹ ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ I mean why should I care in first place. اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't need you or me. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
کی آکسیجن انہیل ایکسیل کرتے آئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کپڑے پہنتے آئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't need any one of us. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر آتے ہیں اپنی شان کے مطابق, and he is calling out each and every person and he is saying هل من سائل فأعطيه, کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں. هل من تائب اتوب له, کہ ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی میں توبہ قبول کروں. سبحان اللہ. ہے کوئی بندہ جو اپنے ہاتھ اٹھائے اپنی جھولی پھیلائے, یا اللہ I am weak please forgive me, میں تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, کیا تم تیار ہو؟ کیا تم اٹھتے ہو اس وقت مجھ سے دعا مانگنے کے لیے, گڑ گڑانے کے لیے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من مستغفر اغفر له, کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہگار ہے, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور میرے سامنے آئے اور ہاتھ اٹھائے میں اس کی بخشش کروں. So it's a guarantee from Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, السمیع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, البصیر ہیں, الخبیر ہیں. It's about time we take the first step. ہم فرسٹ اسٹیپ لیں, اور یہ رمضان کا مہینہ ہم اللہ کرے وہ ہمارا مہینہ بن جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. تو پوائنٹ نمبر 1 واز کہ ہم تقویٰ اپنے اندر لے کے آئیں. پوائنٹ نمبر 2 از کہ رمضان کا مہینہ ادھورا ہے اگر ہم اس میں دعا جوائن نہ کریں. دعا از دی انٹیگرل پارٹ آف رمضان. تو انشاءاللہ دعا کا ساتھ آپ نے نہیں چھوڑنا, دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل میں عبادت ہے.